السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ الف لام میم۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی بیضاوی انوار التنزیل میں سورتوں کے ابتدائی یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک اور یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ محسوس فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم ہے، یعنی چھپا ہوا علم ہے، اور سربستہ راز ہیں جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز سورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی معرفت، یعنی معرفت کا مطلب ہے جاننا پہچاننا، ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کو ہے، انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا، اور ہرن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ جب کوئی بندہ کرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا، یہ بات محمل ہے کہ اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کو مخاطب سمجھانا مقصود ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے۔ لا ریب کا معنی ہے کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت اور شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں،
کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ تقویٰ کا معنی۔ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس سے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں تقویٰ حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے ایمان والو، سورۃ احزاب کی آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اور اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تقویٰ کے مراتب۔ علماء نے تقویٰ کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط لوگوں کا تقویٰ احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقویٰ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔